بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص سو جائے یا اس کی آنکھ لگ جائے یا وہ بھول جائے تو جب اس کی آنکھ کھلے گی تو تب ہی وہ نماز اپنی ادا کر لے، وہی اس کی نماز کا وقت ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب میں اس کو ایک اچھے سے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ ایک نادان اور معصوم انسان کو بھی اچھے سے سمجھ میں آ سکے۔ اب دیکھیں، مثال کے طور پر آپ سوئے ہو رات میں، یا آپ بہت لیٹ سوئے ہو، فجر کے لیے ہماری آنکھ نہیں کھل پائی ہے، ٹھیک ہے، یا عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت تکلیف میں یا بیمار ہوتے ہیں یا بخار مبتلا ہوتے ہیں، ہم نے دوائیاں لی ہوئی ہوتی ہیں اور نماز کے لیے فجر میں آنکھ نہیں کھل پاتی۔ تو جب ہماری آنکھ کھلے گی، یا کبھی ہوتا ہے 8 بجے کھلتی ہے یا 9 بجے کھلتی ہے یا 10 بجے عموماً کھلتی ہے، اتنے بجے تو انسان اٹھ ہی جاتا ہے، تو 10 بجے ہماری آنکھ کھلتی ہے، تو جب آپ کی آنکھ کھلے نا تو آپ فوراً فجر کی نماز ادا کر لو، کیونکہ وہی وقت آپ کی نماز کا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی نماز کا وہی وقت ہے، آپ نے فوراً نماز ادا کرنی ہے، اور زوال سے پہلے آپ اپنی نماز ادا کر رہے ہو فجر کی، تو آپ نے سنتیں بھی ساتھ پڑھنی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ صرف فرض ادا نہیں کرنی ہے، آپ نے سنتیں بھی ادا کرنی ہے، کیونکہ وہی آپ کی نماز کا کیا ہے، وقت ہے۔ لیکن اگر آپ کی ایسے وقت میں آنکھ کھل رہی ہے جو کہ ابھی جیسے سورج نکلا ہی ہے، ابھی سوانیزے پر پہنچا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ابھی سورج نکلے ہی ہے، تو یہ کیا ہے، یہ مکروہ وقت ہے نا، تو اس مکروہ وقت میں تو آپ فجر نہیں پڑھ سکتے ہو۔ تو جب یہ مکروہ وقت نکل جائے گا، ایک سورج سوانیزے پر پہنچ جائے گا، اچھی سی چمک آ جائے گی، ایک اچھی سی روشنی ہو جائے گی جب سورج کی، تب آپ نے فجر کی نماز ادا کر لینی ہے، چاہے وہ آپ 7 بجے آپ کا سورج چمک رہا ہے اچھے سے، یا 8 بجے یا 9 بجے، تو آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ 12 بجے سے پہلے آپ نے فجر کی نماز سنتوں کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے تاخیر کی یہ سوچ کے کہ بھائی میں تو صبح وقت پہ اٹھ نہیں پائی تھی یا اٹھ نہیں پایا تھا فجر کے خاص وقت پر، تو اب کیا میری تو قضا ہو گئی، چلو میں ظہر کے وقت فرض پڑھ لوں گی یا پڑھ لوں گا، ادا ہو جائے گی۔ نہیں، اگر آپ نے زوال سے پہلے فجر سنتوں کے ساتھ ادا نہیں کی تو آپ گنہگار ہوگے۔ ویسے بھی قضا نماز پڑھنا تو گناہ ہے ہی، لیکن اگر آپ نے زوال سے پہلے فجر کی نماز سنتوں کے ساتھ ادا کر لی تو انشاءاللہ تعالی وہ ادا ہی کہلائے گی، قضا نہیں کہلائے گی، اور وہ قبول ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی میری؟ اور اسی طریقے سے جب آپ اگر عصر کا وقت ہے، اگر آپ عصر کی نماز میں ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ لگ گئی ہے یا بیمار ہے، وہی والی کنڈیشن یا کوئی بھی کسی بھی کنڈیشن ہے، بہت ساری کنڈیشن حالات تو میں یہاں پہ ابھی بیان نہیں کر سکتی ہوں، لیکن آپ کی جو بھی ابھی کنڈیشن ہے، جو حالات ہے، سب کی کنڈیشن کو میں نہیں جان سکتی، تو سب کے لیے اپنے الگ الگ معاملات ہوتے ہیں۔ تو معاملہ کے لیے جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی کسی وجہ سے نماز آپ عصر کی بھی نہیں پڑھ پائے ہو اور مغرب کا جو ہے نا وقت شروع ہو گیا ہے، چونکہ اب یہ ہے کہ مغرب کا وقت شروع ہو گیا تو وہ بھی ایک ہوتا ہے کہ مغرب سے پہلے جو ہے نا مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں آپ اس وقت کی عصر نماز کے علاوہ کوئی بھی نماز ادا نہیں کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی جیسے آنکھ کھلی ہے مغرب سے کوئی 15 منٹ پہلے آپ کی آنکھ کھلی ہے، 20 منٹ پہلے آپ کی آنکھ کھلی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ آپ نے عصر نہیں پڑھی اور جو ہے نا مکروہ وقت بھی شروع ہو گیا ہے، تو یار اب کیا کروں، بیٹھے رہوں، مغرب ہو جائے گی تو پھر میں نا فرض پڑھ لوں گی اس مغرب کی، پھر اس کے بعد میں عصر کی قضا کر لوں گی، تو ایسا بالکل بھی نہیں کیجیے گا۔ اس وقت آپ کی عصر کا وقت موجود ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس وقت اپنی عصر کی نماز ادا کرنی ہے تاکہ وہ ادا ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آپ کو امید کرتی ہوں میری بات اچھے سے سمجھ میں آئی ہو، اور میری دعا بھی یہی ہے کہ نماز پڑھے بنا اپنا دن نہیں گزارنا، چاہے وہ فجر کی ہو، چاہے وہ ظہر ہو، چاہے وہ عصر ہو، چاہے وہ مغرب ہو، چاہے وہ عشاء ہو، چاہے رات میں کتنا بھی لیٹ ہو جائے، مہمان آئے ہیں، گئے ہیں، کھانا پکایا ہے، برتن دھوئے ہیں، گھر کی صفائی کیے، کام کرتے کرتے آپ کو وقت نہیں مل پایا عشاء کا، جب آپ بستر پہ جا رہے ہو 2 بج رہے، 3 بج رہے، 4 بج رہے، آپ نے بستر پر جانے سے پہلے عشاء کی نماز کو ادا کرنا ہے، ادا کا وقت ہے، فجر کی نماز ہونے سے پہلے عشاء کی نماز کا وقت ہے، ٹھیک ہے، آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے۔
اگر آپ نے عشاء چھوڑ دی, نماز نہیں پڑھی کہ بھئی بہت وقت نکل گیا اور کیا نام ہے تہجد کا بھی وقت آ گیا, تو کیا ہو گیا اس میں؟ آپ نے عشاء پڑھو, عشاء پڑھنے کے بعد آپ تہجد ادا کرو, کوئی مسئلہ نہیں. چاہو تو آپ بیٹھے رہو, فجر کی نماز کا انتظار کرتے رہو, دعائیں کرتے رہو, تسبیحات کرتے رہو, یا تو آپ سو سکتے ہو 15 منٹ آدھے گھنٹے کے لیے, آپ آنکھ لگا سکتے ہو الارم لگا کے کہ میں فجر میں, تاکہ آنکھ کھل جائے. تو آپ نے اس طریقے سے عشاء کی نماز پڑھنی ہے. آپ نے نماز نہیں چھوڑنا ہے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, آسمان ٹوٹ پڑے, زمین پھٹ جائے, برسات ہو, بارش ہو, طوفان ہو, آندھی ہو, کچھ بھی ہو, کوئی پیدا ہو رہا ہو, کوئی مر رہا ہو, آنسو جاری ہو یا خوشی کا بہت عالم ہو, آپ نے اس محفل سے اپنے آپ کو نکالنا ہے, وضو بنانا ہے, نماز ادا کرنی, پھر واپس اس محفل میں چلے جاؤ. لیکن نماز آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنی ہے. نماز میں ایسے ہی آپ نماز کو ایسے پڑھو کہ اللہ تعالیٰ, یا تو میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہی ہوں. نماز کو پڑھنے کا ایک جنون ہے, خوبصورتی ہے, ایک حسن ہے, جو ٹاپک میں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ضرور بتاؤں گی. تو میں چھوٹی سی بات یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے یہ بات, کہ جب آپ نماز پڑھو تو ایسا نماز پڑھو کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہی ہوں یا دیکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور اگر یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ نماز میں آپ کا اتنا زیادہ دھیان نہیں جا رہا, اتنا زیادہ آپ کا لگاؤ نہیں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف, کہ میں نماز پڑھتے پڑھتے میں اللہ تعالیٰ کو تصور کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, کہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ موجود ہے, میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر رہی ہوں, اور میں اپنی ناک کو میں رگڑ رہی ہوں اللہ کے سامنے, اور اتنی عاجزی ان کے سارے سے میں سجدہ کر رہی ہوں. اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم یہ تصور دل و دماغ میں لاؤ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میری حرکات و سکنات کو دیکھ رہا ہے. تو جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی نا, تو نماز میں ایک تو خوش و خضوع تو ہوگا, نماز میں دل تو لگے گا, دوسرا نماز چھوٹے گی کبھی بھی نہیں انشاءاللہ عز و جل. اپنے اندر اچھائی پیدا کرو. ہم اچھے نہیں ہیں, میں مانتی ہوں ہم اچھے نہیں ہیں, لیکن ہم اچھے بننے کی کوشش تو کر سکتے ہیں, ایٹ لیسٹ ناٹک تو کر سکتے ہیں, ڈرامہ تو کر سکتے ہیں. ایک دن یہ اچھے بننے کی کوشش اور ناٹک اور ڈرامے میں نا کرتے 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 انشاءاللہ اچھائی ضرور پیدا ہو جائے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب ہم کوئلے کی کان میں بیٹھتے ہیں نا, ہم کوئلے کی کان میں بیٹھنے والے مزدور تو نہیں ہیں, لیکن جب وہ کوئلے کی کان میں سروے کر کے نکلو گے نا, تو کالک تو آپ کے کپڑے پہ لگے گی. اسی طریقے سے اگر آپ مسجد جاؤ گے اور اگر آپ خوش و خضو کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہو, لیکن پھر بھی آپ اس محفل میں جا رہے ہو نا, تو اپنے ساتھ آپ نور ضرور لے کے جاؤ گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی سکنات ضرور اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے, اور آپ کا دل و دماغ ضرور اس کی طرف کیا ہوگا, پلٹے گا, آپ کا دامن نور سے بھر جائے گا. تو اپنے آپ کو یہ مت سمجھو کہ میں تو بہت بری ہوں, میں تو بہت برا ہوں, میں نماز نہیں پڑھ سکتا, یا میں نے تو کتنی نمازیں قضا کر دی. سے شروع کر دو نماز. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اللہ مجھے بھی ہدایت دے, آپ کو بھی ہدایت دے, آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزاء فی الدارین.